حال ہی میں جو عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ ہوا ہے تو اس کی انسان کو پرزور انداز میں مذمت کرنی چاہیے۔ ایسے واقعات نہ صرف انسان پر دبا ہوتے ہیں بلکہ پاکستان جیسے مسلم ممالک پر اور اسی طرح انسان پر اور اسی طرح ایک جو مسلمان ہے اس کے نام پر دھبا ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے نام پر یہ جب دھبا لگنے کے ساتھ ساتھ یہ ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ لوگ مذہب پر اشکالات کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان کا عمل ہے، ایک مذہب کا عمل نہیں ہے۔ ایک مذہب کسی شخصیت کو اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے کام کرے، بلکہ مذہب نے تو ایسی چیزوں سے روکا ہے، مذہب نے ایسے سٹیپس اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ ایسی چیزوں سے روکا جائے۔ اب جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کے بعد دو قسم کی آراء یا دو قسم کے پوائنٹ آف ویو سامنے آنے لگے۔ پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو اس واقعے کی آڑ میں ایک خاص جو موومنٹ ہے، یہ جو ایک خاص ایک لہر ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ مذہب کی آڑ میں اس خاتون کو ہی کرٹیسائز کر رہا ہے۔ دونوں قسم کے طبقے جو ہیں وہ ایکسٹریم پر ہیں، اور دونوں قسم کے طبقوں کی وجہ سے یا دونوں قسم کے جو لوگ ہیں ان کی آراء کی وجہ سے یا ان کے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے یا ان کی ڈسکشن کی وجہ سے یا ان کی بحث و مباحثے کی وجہ سے اصل جو مقصد تھا وہ فوت ہو چکا ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ سارے مل کر جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو پھانسی کے تختے تک پہنچایا جائے۔ اب پھانسی کے تختے سے ایک بات اور سامنے آتی ہے کہ جب پھانسی کا نام لیا جاتا ہے یا کیپٹل پنشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو اس پر کچھ لوگ بہت زیادہ اچھلتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ انسان کے ساتھ زیادتی ہے۔ لیکن جب اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں تو پھر وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اور درندوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تو اسلام تو یہی کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے اور ایسے لوگوں کو انسان جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائے دوسرے لوگوں کے سامنے، تاکہ دوسرے لوگ اس قسم کی حرکت کرنے سے بچیں اور باز آئیں۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کا جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مرد ذمہ دار ہے، دوسری قسم کا جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ عورت ذمہ دار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت اس طرح ذمہ دار ہے کہ عورت اس قسم کی ڈریسنگ کرتی ہے، اپنے وہ آدھے کپڑے پہنتی ہے اور وہ اکیلے اپنے گھر سے نکلتی ہے، تو عورت کی وجہ سے ہی ایک مرد یہ کام کرتا ہے۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو اپنی مرضی کرنی چاہیے، عورت اپنی خود جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے، عورت جو چاہے وہ کرے، عورت جس قسم کے چاہے کپڑے پہنے، لیکن مرد جو ہے وہ اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ مرد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ لگائے، چاہے جائے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ تو دونوں قسم کے طبقے جو ہیں وہ ایکسٹریم پر ہیں۔ اگر ہم مذہب کو دیکھیں، اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو سورۃ النور میں اگر ہم دیکھیں تو مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مرد اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ مردوں کو پہلا حکم دیا گیا ہے، بعد میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچے کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مرد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ آنکھ ہی سے سارے معاملات آگے چلتے ہیں۔ جب انسان آنکھ کو ہی محفوظ نہیں رکھتا، اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھتا، تو پھر وہ اپنی شرمگاہ کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تو مرد کو پہلا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، پھر اس کے بعد وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ مرد ہی سب کچھ کرتا ہے، ایسی بات غلط ہے، اور اس آڑ میں مذہب کو سامنے لے کے آنا تو یہ بات غلط ہے۔ مذہب نے تو مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ مرد اپنی آنکھیں نیچے جھکائے۔ اگر کوئی مرد اپنی آنکھیں نیچے نہیں جھکاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ایک چیز کو پروموٹ کر رہا ہے، اسلام ایک اجتماعی زیادتی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد پریکٹس نہیں کرتا اسلام کی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام غلط ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ مرد کریکٹر لیس ہے، اس مرد کو اسلام کے قوانین کے مطابق سزا دینی چاہیے۔ دوسری طرف جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو اپنی مرضی کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں، ہم جب سوسائٹی میں رہتے ہیں، کسی بھی سوسائٹی میں، تو تمام کے تمام لوگوں سے مل کر ایک سوسائٹی کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی سسٹم چلاتے ہیں، ہم نے جب کوئی سسٹم رن کرنا ہوتا ہے، ہم نے کوئی اسکول رن کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ہم نے کوئی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ رن کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تمام کے تمام لوگ مل کر کام کرتے ہیں، تب وہ ایک انسٹیٹیوٹ رن ہوتا ہے۔ ایک اسکول ہے، اس کے لیے پورا سٹاف ہوتا ہے، ٹیچر ہے، پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر، تمام کے تمام لوگ جب مل کر کام کرتے ہیں تبھی بہترین نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر سب کے سب لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ ذمہ داری اس کی ہے، یہ ذمہ داری اس کی ہے، ٹیچر کہنا شروع کر دے کہ یہ ذمہ داری ہیڈ ماسٹر کی ہے، ہیڈ ماسٹر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ ذمہ داری ٹیچر کی ہے، تو تمام کے تمام اسکول کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا اور اسکول نہیں چل پائے گا۔ اصل یہاں پر تقاضا اگر ہم دیکھیں تو اس بات کا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے، عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو سوسائٹی بہترین انداز میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں کہ اس میں
جو عورت ہے اس کے لباس کا کسی قدر جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے یا کسی قدر اس کا کردار ہوتا ہے، مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جیسے 50% اگر عورت کی طرف سے اس طرح کا معاملہ ہے تو 50% مرد کی طرف سے بھی ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے یا چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو انہوں نے تو کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوتے، ان کا تو ایسے معاملہ نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جب ایک چیز پروموٹ کی جاتی ہے، ایک چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایک چیز کو شوکیس کیا جاتا ہے، تو جب اوور فلو کوئی چیز ہوتی ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہوتا ہے۔ اب جیسے اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں آج کے دور میں جو ریپ ہیں یا جو اجتماعی زیادتی ہے یا جو زیادتی ہے، اس کی زیادہ مقدار یا اس کی زیادہ شرح کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے کیپٹلزم کے تھرو ایک خاص چیز کو شوکیس کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ چیز شوکیس ہوتی ہے تو پھر جب مرد اس چیز کو دیکھتے ہیں یا کوئی بھی اس چیز کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اس نے کہیں نہ کہیں اپنی بھڑاس نکالنی ہوتی ہے۔ تو سوسائٹی میں عورت کے لباس کا ایک ایلیمنٹ ضرور موجود ہے کہ وہ کسی نہ کسی شکل میں اس جو بھی سارا سسٹم ہے، جو بھی سارا خرابی ہے، اس میں ایک کردار ادا کرتا ہے۔ تو اگر تو سارے کے سارے مل کر اپنا اپنا کام کریں یا سارے کے سارے مل کر اپنا جو فریضہ ہے وہ انجام دیں، جیسا کہ شریعت نے بتلایا ہے، اسلام نے بتلایا ہے، مرد کو آنکھیں نیچے جھکانے کا حکم دیا ہے، عورت کو آنکھیں نیچے جھکانے کا حکم دیا ہے، مرد کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، عورت کو اپنے سطر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورت کی شرمگاہ صرف یہی نہیں ہے کہ مقام مخصوص جو ہے وہی شرمگاہ ہو، بلکہ عورت کا پورا جسم وہ اس کی سطر ہے، وہ اس کی شرمگاہ ہے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ عورت اپنا پورا جسم کو ڈھکے، عورت اپنے پورے جسم کو ڈھکے گی، مرد اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ تو اس طرح یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، محض ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے سے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، اور اصل مقصد جو ہے وہ فوت ہوتا رہے گا کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں ان کو یعنی کہ پھانسی کے تخت تک پہنچایا جائے، اور ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ لوگوں کے سامنے وہ سزا آئے اور آئندہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے بچے۔